بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ تمام ناظرین کو روحیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ ناظرین، کیا خوب کہا ہے کسی نے کہ زندگی موت کی امانت ہے اور موت بے خبر ساتھی۔ آئیے اس بات کو ان واقعات کی صورت میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ کسی ملک کا بادشاہ بڑا عابد تھا، دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا، لیکن کچھ عرصے کے بعد اس کی طبیعت میں دنیاوی عیش و عشرت کا میلان بھڑک اٹھا اور وہ دنیا کے شوق میں مبتلا ہو گیا۔ ایک عالیشان محل تعمیر کرایا، اس میں قیمتی فرش و فروش بچھوائے اور اسے ہر طرح آراستہ پیراستہ کر کے دعوت کا اہتمام کیا۔ جو بھی وہاں آتا انواع و اقسام کے کھانے کھاتا اور محل کی خوبصورتی، نوادرات اور عجائبات دیکھتا اور تعریف کرتا ہوا جاتا۔ یہ سلسلہ کئی روز تک چلتا رہا۔ بادشاہ نے ایک روز اپنے مصاحبین سے کہا، اس مکان کی خوبصورتی تم لوگوں نے دیکھ لی، میں چاہتا ہوں کہ ایسے ہی مکانات میں اپنے لڑکوں کے لیے تعمیر کراؤں، تم لوگ مجھے اس بارے میں مشورہ دو۔ ایک روز سبھی اسی کی باتیں کر رہے تھے کہ مکان کے ایک خالی گوشے سے کسی نے موت کی یاد دلانے والے اشعار پڑھے، جن میں سے ایک یہ تھا، اے موت کو بھول کر مکان کی تعمیر کرنے والے، بے خوف نہ ہو کیونکہ موت تو قسمت میں لکھی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ اور حاضرین پر خوف طاری ہو گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا تم لوگوں نے کچھ سنا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم نے بھی سنا۔ بادشاہ نے کہا، اس آواز نے میرے دل کو اپنی گرفت میں کر لیا ہے، لگتا ہے یہ موت کی آہٹ ہے۔ مصاحبین نے تسلی دی، مگر بادشاہ کی کیفیت بدل چکی تھی۔ اس نے شراب گرا دی، مزامیر توڑوا دیے اور فوراً صدقے دل سے توبہ کی، اور الموت الموت اس کی زبان پر جاری تھا۔ اسی حالت میں اس کی روح نکل گئی۔ یقیناً موت یکدم آ جاتی ہے، اس لیے موت کے آنے سے پہلے ہی انسان کو راہ راست اختیار کر لینا چاہیے، کیونکہ اسی میں انسان کی بھلائی ہے۔ ایک اور واقعہ ہے، دیہات میں سے ایک لاش ملی تھی۔ لاش پھول گئی تھی اور پہچانی نہیں جاتی تھی۔ پولیس والوں نے سوچا کہ جو کوئی بھی ہے مسلمان ہے، غسل کفن تو دیا جائے۔ چنانچہ دیہات کے مولوی صاحب نے غسل کروا دیا۔ مولوی صاحب نے غسل تو دے دیا، مگر ان کے پاس کفن کا انتظام نہیں تھا۔ دیہات میں لوگوں کے پاس کھانے کو گندم تو ہوتی ہے، خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ چنانچہ لاؤڈ اسپیکر پر اعلان ہوا کہ ایک لاوارث لاش ملی ہے، اس کے کفن کے لیے چندہ جمع کریں۔ کسی نے روپیہ دیا، کسی نے 5 روپے دیے۔ الغرض کفن کے پیسے چندے سے پورے کر کے جنازہ کروا دیا گیا اور لاش دفنا دی گئی۔ 3 مہینوں کے بعد پتہ چلا کہ وہ سرگودا کے ایک زمیندار کی لاش تھی، جس کے 2 محل نما کوٹھیاں، 4 جوان بیٹے، 14 مربع زمین اور کروڑوں کا بینک بیلنس تھا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ جب میری موت آ جائے گی تو چندے کے کفن میں دفنا دیا جاؤں گا۔ ایک اور سچا واقعہ ہے۔ لاہور میں ایک اسپیشلسٹ تھا جو ملک کے صدر کا بھی معالج تھا۔ سوچیں وہ اپنے فن میں کتنا ماہر ہوگا۔ ایک شخص اس کے پاس آیا، کہنے لگا، چاہے کتنے پیسے خرچ ہو جائیں میرا چیک اپ کر لیں۔ اس نے ہر طرح سے چیک کیا۔ جب رپورٹس آئیں تو اس نے لکھا کہ آپ کا دل ایک جوان آدمی کی طرح کام کر رہا ہے۔ اس نے اسے فائل دی۔ وہ پیسے دے کر جانے کے لیے مڑا، ابھی ایک قدم چلا تھا کہ اسے ہارٹ اٹیک ہوا اور اس نے جان ڈاکٹر کے سامنے ہی دے دی۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کرے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ ناظرین، ایک اور واقعہ پیش خدمت ہے۔ گوکرت کے قریب قومی شاہراہ پر کوئٹہ سے صادق آباد جانے والی مسافر کوچ کی چھت پر 4 مسافروں کو زہریلے سانپ نے ڈس لیا، جس کا باعث وہ موقع پر ہلاک ہو گئے۔
تفصیلات کے مطابق مسافروں سے بھری ہوئی ایک کوچ کوئٹہ سے صادق آباد جا رہی تھی۔ گوکرت کے قریب کوئٹہ سبی قومی شاہراہ پر ایک شاہین زہریلے سانپ کو اپنے پنجوں میں دبائے فضا میں اڑ رہا تھا کہ اچانک سانپ بس کی چھت پر آ گرا اور ایک کے بعد دیگر چھت پر سوار 4 مسافروں کو اس نے ڈس لیا۔ مسافروں کی چیخ و پکار سن کر ڈرائیور نے گاڑی روکی، جس کے بعد مسافروں نے سانپ کو ہلاک کر دیا، مگر ان 4 مسافروں کی موت ہو گئی۔ ایک اور واقعہ ہے۔ ایک شخص اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میرا ایک دوست اپنی بستی میں رشتہ داروں کو ملنے گیا۔ وہاں پر ایک واقعہ ہوا تھا جو درج کر رہا ہوں۔ اس بستی میں کسان کے گھر اس کی ماں اور اس کی بیوی کے درمیان ہمیشہ جھگڑا رہتا تھا۔ کئی دفعہ اس کی بیوی ناراض ہو کر چلی گئی۔ بہت منت سماجت سے وہ اس کو واپس لے آتا۔ اس کی بیوی نے یہ شرط آخری بار رکھی کہ اگر تم اپنی ماں کو ختم کر دو تمہیں تمہارے گھر میں آؤں گی۔ اس کسان نے روزانہ کے جھگڑے سے تنگ آ کر ماں کو ختم کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ وہ کسان روزانہ کماد کھیت سے کاٹ کر بازار میں بیچا کرتا۔ ایک دن اپنی ماں کو کھیت میں اس بہانے سے لے کر گیا کہ وہ کماد کا گٹھا اس کے سر پر رکھ دے گا۔ چنانچہ والدہ کو ساتھ کھڑا کیا اور کماد کاٹنے شروع کر دیے۔ یکدم اپنی کلہاڑی سے اپنی ماں کو ختم کرنے کے ارادے سے حملہ کیا تو زمین نے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ کلہاڑی دور جا گری اور اس کی ماں چلاتی ہوئی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ گئی۔ اس دوران زمین نے آہستہ آہستہ کسان کو نگلنا شروع کر دیا۔ کسان نے چلانا شروع کر دیا، اونچی آواز سے اپنی ماں کو پکارتا رہا اور معافی مانگتا رہا، مگر کھیت دور ہونے کی وجہ سے لوگوں تک آواز بہت دیر کے بعد پہنچی۔ جب لوگ وہاں پہنچے تو چھاتی تک زمین اس کو نگل چکی تھی اور اس کا سانس بند ہو رہا تھا۔ اسی حالت میں آہستہ آہستہ زمین میں دفن ہوتا گیا۔ لوگوں نے اس کو نکالنے کی بہت کوشش کی مگر زمین نے اس کو نہ چھوڑا اور وہ وہیں مر گیا۔ ایک اور واقعہ پیش خدمت ہے۔ کہتے ہیں موت کا ایک دن متعین ہے۔ موت کا دن ہی نہیں، وقت بھی مقرر ہے۔ موت اپنے وقت پر آتی ہے، نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحے کے بعد۔ جہاں موت کا وقت مقرر ہے وہاں یہ بات طے ہوتی ہے کہ موت کہاں آئے گی اور کیسے آئے گی۔ قبر کی مٹی بندے کو اپنے پاس کھینچ لاتی ہے۔ ایک عجیب و غریب واقعہ ہے، اس کا تعلق موت سے ہے۔ ایک شخص بیان کرتے ہیں کہ یہ واقعہ میرے تجربے میں 2 بار آیا۔ ایک واقعے کا تو میں خود شاہد ہوں، دوسرا واقعہ میرے ایک دوست نے سنایا۔ میرا دوست سلیم بینک میں ملازم تھا۔ اس نے حیرت انگیز واقعے کو سنانے کے لیے میرے دفتر فون کیا اور بولا، یار ایک عجیب و غریب بات ہوئی ہے ہمارے پڑوس میں۔ میں نے پوچھا کیا ہو گیا ہے بھائی؟ وہ بولا، برسوں کوئی 4 بجے کے وقت ہمارے پڑوس میں ایک شخص آیا۔ اس نے ہمارے برابر والے فلیٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ زبیر احمد کی بیگم نے دروازہ کھولا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک معمر شخص جس کی بھویں تک سفید تھیں اور شکل و صورت سے دیہاتی لگتا تھا، اپنی بغل سے ایک پوٹلی نکالی اور بولا، یہ کچھ سامان ہے، اسے اپنے پاس رکھ لیں۔ اس کے اوپر والی منزل پر جو فلیٹ ہے وہ اس وقت بند ہے، میں رات کو آ کر لے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے زبیر احمد کی بیگم کے جواب کا انتظار نہ کیا، ان کے ہاتھ پر وہ پوٹلی رکھی اور تیزی سے سیڑھیاں اتر گیا۔ خیر وہ اس پوٹلی کو اندر لے گئیں اور بغیر اسے دیکھے ایک طرف احتیاط سے رکھ دی کہ وہ معمر شخص آئے گا تو لے جائے گا۔ میں نے پوچھا اس میں ہیروئن تھی؟ وہ بولا نہیں یار، اس میں ہیروئن ہوتی تو میں صبر کر لیتا۔ میں نے کہا تو پھر اس میں ایسی کیا چیز تھی؟ سلیم نے کہا صبر سے سنو بتاتا ہوں۔ زبیر احمد سرکاری ملازم تھا۔ وہ کوئی آدھے گھنٹے کے بعد دفتر سے گھر پہنچا۔ کھانا کھا کر آرام کرنے کے لیے لیٹا۔ ایک دم سینے میں درد اٹھا اور بس وہ دیکھتے ہی دیکھتے اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس کی موت کا مجھے بہت افسوس ہوا۔ وہ ایک نہایت شریف انسان تھا اور ابھی ان کی عمر کیا تھی؟ مشکل سے 40 کے لگ بھگ ہوگا۔ اوہ اب میں سمجھ گیا اس پوٹلی میں کیا ہوگا۔ میں نے بڑے یقین سے کہا
تم کیا سمجھ سکتے ہو؟ میں نہ صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ اس پوٹلی میں کیا تھا، بلکہ یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ وہ بڑے میاں اس پوٹلی کو واپس لینے آئے ہوں گے۔ ہاں، یہ بات تو ٹھیک ہے، وہ واقعی واپس نہ آئے، اور جب اس پوٹلی کو اوپر والے فلیٹ میں بھجوانے کی کوشش کی گئی تو ان لوگوں نے اسے لینے سے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا ہوگا اس شکل و صورت کا ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ ہاں، بالکل یہی کہا۔ زبیر مرحوم کی بیگم نے جب پوٹلی کھول کر دیکھا ہوگا تو اس میں پان ہوں گے، تھوڑا سا گڑ ہوگا اور کچھ کافور کی گولیاں۔ یار، تم نے بالکل صحیح کہا، لیکن تم نے یہ سب کچھ کیسے جان لیا؟ سلیم نے پوچھا۔ یہ موت کا پیغام میں خود وصول کر چکا ہوں۔ جب میرے دادا کا انتقال ہوا تو میں 10-12 برس کا تھا۔ شام کو دادا کا انتقال ہوا تھا۔ اسی دن کوئی 12 بجے کے وقت ایک شخص سیاہ کپڑے پہنے ہمارے گھر کے دروازے پر آیا اور بولا، میں فلاں جگہ آیا تھا، وہ شخص گھر میں نہیں ہے، تو بیٹا تم یہ پوٹلی رکھ لو، میں شام کو آ کر لے جاؤں گا۔ میں نے وہ پوٹلی اس آدمی سے لے لی اور اپنی امی کو جا کر دے دی۔ امی اس پوٹلی کو دیکھ کر کچھ پریشان ہو گئی۔ پھر انہوں نے پوٹلی کھول کر دیکھی، اس میں پان، گڑ اور کافور کی گولیاں موجود تھی۔ امی نے ایک پوٹلی گھر میں ایک طرف رکھوا دی۔ شام کے وقت دادا کا انتقال ہو گیا اور اس پوٹلی کو لینے والا شخص لوٹ کر نہ آیا۔ میری امی نے 3 دن انتظار کر کے اس پوٹلی کو گھر سے دور میدان میں گڑھا کھدوا کر دفن کروا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ میں ابھی بیگم زبیر سے یہی کہہ دوں کہ وہ اس پوٹلی کو دفن کروا دیں۔ یہ سب کیا ہے؟ سلیم نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم یہ سب کیا ہے، لیکن اتنا ضرور سمجھتا ہوں کہ پانوں کا موت سے ضرور کوئی تعلق ہے۔ موت کا پیغام دینے والا کون ہوتا ہے؟ یہ پیغام ہر مرنے والے کے گھر کیوں نہیں پہنچتا؟ یہ میں نہیں جانتا۔ تو میرے محترم عزیز دوستو، یہ تھے موت کے کچھ حیران کن اور سچے واقعات۔ حاصل سبق یہی ہے کہ ہمیں ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ موت انسان کو کسی بھی وقت آ سکتی ہے، کہیں بھی آ سکتی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت موت کا انتظار کریں، موت کی تیاری کریں۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔